الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. درود پاک سب حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو اور تبلیغی جماعت میں چل رہے ساتھیوں، اور خصوصاً ایران سے آئی ہوئی جماعت کے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے. اس مبارک مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فضائل رمضان، اہمیت رمضان، اعمال رمضان کو صحابہ کے سامنے رکھا. سرکار دو عالم کی سنت کے مطابق آج میں بھی آپ حضرات کے سامنے اپنے آقا و مولا
حضور سرور کائنات فخر موجودات فداہ ابی و امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی خطبہ جو آپ نے رمضان شریف کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا بیان کروں گا تاکہ سنت نبوی بھی ادا ہو جائے اور رمضان شریف کی اہمیت اور فضائل بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ گرامی قدر، اس سے قبل کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے کا آغاز کروں جو زبان رسالت سے عظمت رمضان المبارک پر بیان ہوا، ضروری سمجھتا ہوں کہ عظمت رمضان کے سلسلے میں قرآنی آیات کا بھی تذکرہ کرتا چلا جاؤں جو قرآن حکیم میں خصوصیت سے فضائل رمضان المبارک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کس کو خطاب؟ ایمان والو، مومنوں، مسلمانوں، ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، نفل نہیں، واجب نہیں، فرض۔ تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے فرض کرنے کا مقصد مسلمانوں کو پرہیزگار بنانا، یہ مقصد سمجھ میں آیا۔ اب اس آیت کی تفصیل میں کچھ عرض کروں گا، پھر آخر میں اگر اس خطبے میں ٹائم ہوا، ورنہ پھر نیکسٹ انشاءاللہ اگلے جمعے۔ معلوم ہوا کہ روزہ صرف امت محمدی پر ہی فرض نہیں، بلکہ یہ ایسی روحانی غذا ہے جو پہلی امتوں کو بھی عطا کی گئی۔ ایک ایک بات سمجھنے کی، یہ ایسی روحانی غذا، ایسی روحانی خوراک، ایسی روحانی ڈوز ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ نتیجتاً روزے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان تقوی والے، طہارت والے، پاکیزگی والے اعمال اختیار کر لیں، تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی زندگی اختیار کر لیں۔ روزہ دراصل اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے حوالے کرنے کا عملی مظاہرہ کہ مولا میری مرضی ختم، اب میں نے اپنے آپ کو تیری مرضی کے حوالے کر دیا، میری چاہت، میری خواہش ختم، میں نے اپنے آپ کو تیری خواہش، تیری چاہت کے حوالے کر دیا، کیونکہ مجھے پتہ یہ چلا حدیث قدسی سے جس کا مفہوم ہے، فرمایا میرے بندے ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت ہے۔ سنیے نا آپ نے یہ حدیث، یہ ایران والے ساتھیوں کو کچھ سمجھ آ رہی بات؟ ماشاءاللہ۔ فرمایا میرے بندے یا عبادی، ایک میری چاہت، ایک تیری چاہت،
اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دیا تو پھر وہ ہوگا جو تیری چاہت ہے، پھر وہ ہوگا جو تیری چاہت، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے نہ کیا تو میں رسوا کر دوں گا تجھے اس کے اندر جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہوگا پھر بھی وہی، اللہ فرماتے ہیں جو میری چاہت ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ روزہ دراصل اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کا عملی مظاہرہ ہے، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کا عملی مظاہرہ۔ اعلان ہوا مومنو ایمان والو کھانا چھوڑ دو، روزے کی حالت میں طعام ترک کر دو، کھانا چھوڑ دو چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دو چھوڑ دیا، خواہشات چھوڑ دو چھوڑ دی، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو کر لی، ناپسندیدہ اعمال افکار افعال چھوڑ دو، اللہ چھوڑ دیے، فرمایا میری مرضی میں فنا ہو جاؤ، اللہ ہو گئے۔ یہ عظیم الشان کورس اللہ پاک نے رمضان میں ہمیں عطا کیا، فرمایا اس میں اگر کامیابی حاصل کر لو گے، اس میں اگر کامیاب ہو جاؤ گے، سکسیسفل ہو جاؤ گے تو اللہ پھر ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک پورا روزے رکھ لیے، پہلا عشرہ بھی گزارا، دوسرا عشرہ بھی گزارا، تیسرا عشرہ بھی گزارا، اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف، یہ ملے گا، یہ روزے کا صلہ ہے، تمہارے اگلے بھی گناہ معاف، تمہارے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ اللہ فرماتے ہیں جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو، کہو سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، انگریزی میں کہتے ہیں منتھ، ہم کہتے ہیں مہینہ، شہر عربی میں مہینے کو کہا گیا، اور ہم شہر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چک سے شہر جانا ہے، سٹی کو ہم شہر کہتے ہیں، ایک دیہات ایک شہر ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں شہر کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں مہینے کے لیے، شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ، اللہ کیسا مہینہ؟ فرمایا انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اللہ قرآن میں کیا رکھا تو نے؟ قرآن میں کیا عظمتیں رکھی ہیں یہ تو بتا۔ فرمایا ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور لوگوں کی ہدایت کے واسطے دلیلیں ہیں، ہدایت کے واسطے دلیلیں ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت۔ پتہ چلا کہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ فرمایا الف لام میم
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت۔ متقین کے لیے ہدایت کیوں کہا؟ اس لیے کہ متقی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا، تو جو اللہ سے ڈرے گا وہی ہدایت حاصل کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا ہی نہیں وہ قرآن پڑھے گا ہی نہیں، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے واسطے ہدایت، وبینات، اور دلائل، من الہدی، ہدایت کے، والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن بتاتا ہے توحید کیا، شرک کیا۔ بھئی یہ ویسے اٹھا دو نا صفحے، چلو آ جاؤ اندر۔ آج کون سا دھوپ ہے، لوگوں نے باہر کون سا بیٹھنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی سب؟ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا قرآن، قرآن بتاتا ہے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، قرآن بتاتا ہے کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن تعارف کراتا ہے رب کائنات کا، قرآن تعارف کراتا ہے رسالت محمد مصطفیٰ کا، قرآن بتاتا ہے اعمال کے فضائل، قرآن بتاتا ہے مسائل۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے واسطے نازل ہوئی ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا قرآن۔ اس لیے فرمایا والفرقان۔ اب قرآن کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد، جیسے خطیب کسی موضوع پر تقریر کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی بات آ جاتی ہے، پھر اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر کے پھر آگے چلتا ہے، تو ایسے اللہ پاک رمضان شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کی بھی فضیلت بیان کر گئے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کی بھی فضیلت بیان ہو گئی، اللہ فرماتے اب آ جاؤ پھر رمضان شریف کی طرف آ گئے، فرمایا فمن شہید منکم الشہر، پس تم میں سے جو اس مہینے میں کوئی موجود ہو، اس مہینے کو پائے، اس میں موجود ہو، یوں سمجھیں کہ یہ مہینہ تمہاری زندگی میں آئے، اے مسلمانوں یہ مہینہ تمہاری زندگی میں آ جائے، یہ ہے اس کا مطلب۔ فمن شہید منکم الشہر، یہ رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَصُمْهُ، روزے رکھو،